رسول جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے، آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا، داغنے کا حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزو، مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو۔ کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی 2.5%، 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا۔ 97.5 تم اپنے پاس رکھو، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو۔ اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا، میرے اوپر قرضہ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا، ہر فرد۔ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ، صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں۔ امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں۔ طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے، زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے۔ جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے، اس مال میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے۔ کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا، 50 اللہ کو دے دینا، کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں، وہ بھی ہر سال، اور ویٹ کے نام پر، جی ایس ٹی کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان، 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر، سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر، لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا، کہا اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں، دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال پر۔ یہ بھی وعید ہے، اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت ہے، ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے، تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا، ایک چونٹی آئی، توجہ ہے، ایک چونٹی آئی اور دور سے چکھا تھوڑا سا، اور چونٹی کی لالچ یہ ہے میٹھا کہیں پر بھی دکھے وہ دور سے بھی سفر کر کے آ جائے گی، پتہ نہیں اس کو کہاں سے بو آتی ہے لیکن آتی۔ شہد کے قطرے کو تھوڑا سا چوسا، پھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آئی، اور تھوڑا لیٹو، پھر آئی، پھر چوسا، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیٹ نہیں بھرا شہد کا اور قطرہ۔ اس نے یہ سوچا ادھر سے تھوڑا چکوں، ادھر سے تھوڑا چکوں، وہ قطرے کے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا چکتی رہی لیکن ہرس گئی نہیں۔ پھر چونٹی نے یہ سوچا یہ سائیڈ کا مزہ ایسا ہے، میٹھا ہے، بیچ شہد کے قطرے کے اندر پتہ نہیں اور مزہ ہوگا، تو وہ شہد کے اس قطرے کے اوپر چڑھتی ہے۔ شہد کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، گم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو۔ اوپر چڑھ کر کے وہ سوچی کہ بیچ کا مزہ لوں، لیکن جب اوپر گئی تو اس کے سارے پیر چپک گئے، ہاتھ و پیر چپک گئے، منہ بھی شہد کے قطرے سے چپک گیا، اور وہاں وہ پھڑپھڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شہد کے قطرے میں اس کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا دار کا حال ہے، پہلے سوچتا ہے تھوڑا سا کما لوں، پھر سوچتا ہے ادھر سے کما لوں، ادھر سے کما لوں، ادھر سے لے لوں، سب جگہ سے کمانے کے بعد پھر سوچتا ہے وہاں کا حال کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کلبوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں گھس جاتا ہے۔ جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو،
ایسے نہ بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو. اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما. اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی علم حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں.